مال کا مالک بن کے جاتا تھا، اس بار مال کا مالک بن کے نہیں جائے گا، تو محمد کا نوکر بن کے جائے گا۔ اور فرمایا سن، اب تک میری سواری پہ تو بیٹھ کے آتا تھا، لیکن آج میری سواری ان کے حوالے کر دیا اور تجھے نوکر والی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے کام کیا ہے؟ فرمانے لگے تجارت کے کام سے نظر نہیں رکھنی ہے، تجھے محمد یہ کہ غذا پہ نظر رکھنی ہے۔ اور ان کے اندر عیب تلاش کر کے لانے عیب، سنیں ان کے بدن میں برائیاں دیکھنا کتنی ہیں، ان کے کردار کو دیکھنا، ان کے کیریکٹر کو دیکھنا۔ اللہ اکبر، اگلا دن آیا جب سوار کے لیے قافلہ تیار ہوا اور مسافروں کا قافلہ جانے لگا، مال تجارت بھی جانے لگا، حضور سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ پہ بیٹھائے گئے ہیں۔ اب میسر جو مالک بن کے جاتے تھے آج حاکم بن کے جا رہے ہیں۔ جب اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ حضور کو بیٹھے دیکھا ہے، اب ابو جہل کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ سواری کیوں دی گئی ہے، ان کو یہ سواری کس لیے دی گئی؟ اللہ اکبر، جب یہ بات اس نے کہی تب میں ذرا بتا تو صحیح، ان کو یہ سواری کس لیے کہ آج یہ مالک بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسد کی وجہ سے پیٹ میں درد اٹھا۔ ابو جہل، ابو لہب، اتبا شہبہ، بڑے بڑے سب یہ سردار قافلے بیٹھے۔ جب اونٹ سواریاں چلنے لگی، حضور کی سواری بھی آگے بڑھ رہی تھی، قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے قافلے میں ایک اونٹ بڑا کمزور ہوا، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ مال کا لگا اٹھا، سارے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ ابو جہل کہتا ہے ہم اٹھائیں گے، ایک زمانے سے اونٹ پالتے آئے ہیں، خاندان سے اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے اچھے نسل کے اونٹ رہے ہیں، میں اٹھاؤں گا۔ وہ بھی آیا، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب غلام میسرہ کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لاؤں جس کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے گا۔ کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا بس اجازت تو دو۔ وہ دوڑ کر کے گیا، میرے حضور سے جا کے کہنے لگا جناب چلیے تو صحیح۔ ایک اونٹ بیٹھ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب میرے حضور چل کر کے آئے ہیں، ابو جہل نے کہا لگایا کہ یہ جوان کا اٹھائے گا، اس کا تجربہ ہی کیا ہے، یہ کیا جانوروں کے بارے میں جانے، لیکن اسے پتا نہیں تھا آج کون اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ آئے ہیں، سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے نبی نے آنے کے بعد آواز نہیں دی تھی، ایڑی نہیں ماری تھی، لکڑی سے نہیں مارا تھا۔ مصطفیٰ نے آنے کے بعد اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ادھر ہاتھ رکھنا تھا، اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب رفتار اس میں بھی ہے اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ ساری سواریاں پیچھے تھی، ایمان اٹھا کے جا رہا تھا۔ تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے جن کے طرفوں کا دھوبر ہے آپ حیات ہے وہ جانی مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قلعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے حضور کی عظمت ہے۔ اگر حضور ہاتھ لگاتے تو بیماروں میں شفا ملتا، اگر حضور ہاتھ لگاتے خدا کی قسم کمزور طاقتور ہو جاتے۔ وہ بتا نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جانور طاقتور ہو جاتا ہے، نبی کی دعا لگ جائے تو امتی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مگر سچ یہ ہے اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے۔ نوجوانوں، یہ تمہاری عمر موبائل چلانے کی تھی، پڑھنے کی عمر ہے، میری بات یاد ہے۔ اگر آج موبائل چلاؤ گے تو کل کٹورے ہاتھ لے کے بھیک مانگو گے، یہ ذمہ داری کے ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ آنے والا دور وہ بھی نہیں ہے تم مزدوریاں کر لو۔ اب تو گنا لگانے کی مشین، آلو لگانے کی مشین، دھان لگانے کی مشین، گیہوں لگانے کی مشین، کل روٹی کے لیے طرف جاؤ گے، روٹی کے لیے۔ اگر نہیں پڑے تو کوئی تمہیں مزدوری کے لیے نہیں رکھے۔ آج اپنی زندگی کے ساتھ کم سے کم انصاف کرو، اور یہ موقع زندگی سے ہم کو نہیں دیتی۔ میں نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے جن کے حالات پڑھائی کے نہ تھے لیکن شوق تھا پڑھنے کا، اور ایسے ماں باپ کو بھی روتے دیکھا جن کو ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے، اولاد نے پڑھ کے نہیں تھی۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل کی طرف اٹھاتا ہے، کل جب قابل ہوگے تو موبائل کی اوقات کیا ہے، کمپیوٹر تمہاری ٹھوکروں میں پڑے گا۔ اس لیے پڑھو اور اپنی زندگی کو موبائل کے بٹنوں میں بنا دو۔ اللہ کا پورا سفر طے ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ پورا سفر طے ہو گیا، قافلہ آ بھی گیا، چلا بھی گیا۔ اور جانتے ہو جب حضور گئے نا بازار میں
تو میسرہ نے لوگ جو پوچھتے تھے نا کیا ریٹ ہے تو وہ کم کر کے بتاتے تھے، لوگ پھر بھی دیکھ دیکھ چلے جاتے ہیں، لیکن اس بار دکان حضور نے کھولی، حضور نے دکان کھولی، کوئی آگے پوچھتا رہے حضور اپنی مرضی سے قیمت بتاتے تھے، تو جو ساتھ والے پہ کہتے چلا لو کہ دکان، مگر خدا کی قسم دکان چلانے والا امینہ کا لال تھا، جو آتا تھا خالی جاتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا یار قیمت کچھ بھی ہے باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہے، سودا لے کے ہی جاتا تھا، سب سے پہلے مال بیچا اور ہر بار سے زیادہ دوگنا منافع لایا، جب آئے دوگنا منافع لے کر کے حضرت خدیجہ کبریٰ چلتے اپنی سہیلی کے ساتھ خود فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی قافلہ آنے والا، میں نے ادھر دیکھا جدھر سے قافلہ آ رہا تھا، فرماتی قافلے میں کسی کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے محبوب کی صورت کلو میٹر نہیں میلوں کے فاصلے سے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ یہ کتے کیا جانے جو میرے حضور کے بارے میں، یہ جانتے ہی کیا میرے حضور کے بارے میں، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، یہ کیا پتا میرے آقا کی شان، یہ تو بھونکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جس نے حضور کے خلاف نہ کہا، نہ وہ زبان سلامت رہی ہے نہ وہ جسم سلامت رہا۔ ہاں میرے حضور کی شان دیکھو، خدیجہ کبریٰ کہتی ہے چاند کی طرح چہرہ نظر آ رہا، فرماتی توڑ کر کے جو تھے نا وہ میں سلام رہا ہے، کہنے لگے خدیجہ کبریٰ اس بار دوگنا منافع ہوا، فرمانے لگی منافع الگ رکھ، مجھے محمد کے بارے میں بتا، مجھے محمد کے بارے میں بتا، کہنے لگے سنو نا ہر بار ہم سب سے بعد میں بیچ کے آتے تھے، اس بار سب سے پہلے بیچ کے فارغ ہوئے، سب سے زیادہ منافع لے کر کے آئے ہیں، آپ فرماتی کوئی کمی دیکھی ہو تو بتا، اللہ اکبر اتنا سنا نا میسرہ چملا گئے، کہنے لگے کس کے اندر کمیوں کی بات کرتی ہو، کہا محمد کی کمی دیکھی ہو تو بتا، کہتے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہوں جب وہ چلتے تھے دھوپ میں تو بادل سایہ کرتا تھا، اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہرا ہو جایا کرتا تھا۔ خدیجہ کبریٰ کہتی ہے کمی بتا کمی کیا تھی، کیا کمی میں نے نہیں دیکھی، لیکن اتنا دیکھا ہے کہ اگر سورج ادھر ہے درخت ادھر ہے، اگر حضور ادھر بیٹھتے تھے تو درخت کا سایہ گھوم کے ادھر آ جایا کرتا تھا، کیا کمی بتا، کیا کمی نہیں دیکھی، میں نے پورے سفر میں ان کے بدن پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ شام کو یہ تھی جس قریب ادھر جاتے تھے وہ کہنا خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، کمی نہیں دیکھی۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیں اچھا سنیں اللہ سلامت رکھے، تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نکاح کا، جس کے دل میں خیال تھا مجھے نکاح ہی نہیں کرنا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب مجھے نکاح کرنا۔ یہ پیغام حضرت خدیجہ کبریٰ کی طرف سے آپ کی سہیلی کے ذریعے حضور تک آیا، تو میرے حضور کی شرافت دیکھو جوانوں، آج تم کہتے تھے ابا کون ہوتے رشتہ کرنے والے، رشتہ تو ہم کریں گے، یہ جو کہتے ہیں سنیں، حضور کے پاس جب رشتے کا پیغام آیا میرے حضور نے فرمایا مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلے کے لیے میرے گھر میں میرے بڑے لوگ موجود ہیں، جو چچا کہیں گے وہ ہو، حضور کے چچا کی مرضی سے رشتہ ہوا، پھر نکاح ہوا۔ 25 سال میں حضور نے حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ 25 سال، اور 25 سال میں ایک دن بھی میرے حضور سے حضرت خدیجہ کو رکھتی پر شکایت آئے، یہ زندگی گزارنے کا اللہ اللہ، یہ نکاح حضور کا ہوا۔ آج حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ تمہارے میرے گھر میں نکاحوں کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، نکاحوں کی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ بیٹوں سے گزارش کروں گا، سارے بیٹوں سے میری گزارش ہے، نکاح کے لیے نا ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، نکاح کے بعد ان کا دل مت توڑنا، 4 مہینے بعد الگ ہو کے مت بیٹھنا، اس لیے کہ جب تم دولہا بنے تھے تو سب سے زیادہ بلائیں تمہاری ماں نے، جب تم دولہا بن کے چلے تھے تو تمہارے دولہا بننے کی خوشی سب سے زیادہ تمہاری بہن کو تھی، جب تمہارے سر پہ سہرا تھا تو بہن تمہارے سہرے پہ کھڑے ہو کر کے نظریں اتار رہی تھی۔ آج مجھے بتا وہ بہن بیگانی کیسے ہو گئی، آج اس بہن کو آنکھیں نکال کے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا اس نے تیرے سہرے کی خوشیاں نہیں کی تھی؟
کیا ماں نے نکلتے نکلتے تجھے دعائیں نہیں دی تھی؟ کیا باپ تیری شادی میں اتنا خوش نہیں تھا کہ اس کے پیر زمین پہ نہیں تھے؟ جب وہ اتنا خوش تھا آج اتنا بیگانہ کیوں ہو گیا کہ وہ تیرے جہیز کے لائے ہوئے بیٹھ پہ بیٹھ نہیں سکتا؟ تیرے صوفے میں ایک کے باپ نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ تیرا باپ ہے، باپ شریک نہیں، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے۔ آج اس میں اتنے کانٹے ہو گئے، نکاح کے بعد باپ بھی کچھ نہیں، ماں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے بیوی ہے۔ یاد رکھو جو بیویوں کی غلامی کیا کرتے ہیں وہ دنیا کے گھر میں چاہتا کرتے ہیں، اور جو ماں باپ کی غلامی کیا کرتے ہیں وہ سارے زمانے پہ حکومتیں کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ جیسی دولتیں نصیبوں سے ملا کرتی، نصیبوں سے ماں باپ جیسی دولت ملتی ہے۔ خدا کے واسطے اگر خدا سہرے کی دولت بخشے تو ماں باپ کی خوشی والا دن نہ بھولنا۔ بیوی کے کہنے نہ کہ انہیں کتا نہ کہنا، انہیں جانور نہ کہنا، اس لیے کہ تو جس کے آنگن میں آ کے بیٹھی ہے یہ تیرے باپ کی خریدی ہوئی جائیداد نہیں ہے، یہ انہیں ماں باپ کے 18 سال کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ سوچنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو جا کے ہم سمجھائیں کہ بیٹی کسی کا دل نہ توڑنا۔ اور بھائیوں سے میری گزارش ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جو لاوارث ہوتی ہیں وہ بہنیں ہونے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سب سے پہلے لاوارث بہنیں ہوتی ہیں۔ باپ انتقال کر جائے تو بہنوں کو لاوارث نہیں کرتا، اس کے انتقال کے بعد کبھی بہنیں دروازے پہ آئیں، بیوی سے کہہ دینا تجھے میری بہن سے بات کرنی ہے تو کرنا، نہ کرنی ہے مت کر، لیکن میری بہن کی اور میرے بیچ میں مداخلت کرنے کا تجھے ادھیکار تھا، اس لیے کہ تو اب آئی ہے جب میں کمانے کی عمر میں ہوں، اور اس نے مجھے تب سے پالا ہے جب یہ میری ناک صاف کرتا ہے۔ ہر بھائی کو بہن کی قربانی یاد رکھنی چاہیے۔ ہم نے بہنوں کو ماں بن کے بھائیوں کو پالتے دیکھا ہے، ماں بن کے، اس لیے کہ ماں جب کام میں ہوتی ہے، آج بھی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو سینے سے لگا کے کبھی چوراہوں پہ لے کے گھومتی ہیں، کبھی مارکیٹ میں جاتی ہیں، کبھی درخت کے نیچے، اور یار کبھی کرنی پڑتی وہ شدت کی۔ تو دیکھنا بہنوں کو جب گود میں چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بھائی کے ماتھے پہ بہن کو پسینہ گوارا نہیں ہوتا ہے، بہن پسینہ ٹپکتا ہے اس کے ماتھے سے، لیکن آنچل کی ہوا بہن دے رہی ہے، دوپٹے سے پسینہ بہن صاف کر رہی ہے۔ آج تجھے حیا نہیں آتی، بہن کو تو نے لاوارث کیا ہے۔ کل ذرا یاد کر اس کی زندگی کو، کل جب تو پردیس سے آیا کرتا تھا تو سب تیرے جیب کی طرف دوڑا کرتے تھے، لیکن بہن تیرے کپڑوں کی طرف جاتی تھی، کہتی تھی بھائی کتنے گندے کپڑے ہیں، لا انہیں دھونا میرا حق ہے، تیرے کپڑے میں صاف کروں گی۔ سب سے پہلے بغیر کہے جو تیرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی وہ تیری بہن ہوتی تھی، تیرے کہے بغیر جو کھانا بناتی تھی وہ تیری بہن ہوتی تھی، جس نے آدھی ہاتھ اٹھ کر کے تجھے کھانا بنا کے کھلایا وہ تیری بہن کی ذات تھی، جو تیرے آنے کے انتظار میں آدھی ہاتھ بیٹھی رہی وہ تیری بہن کی ذات تھی۔ جب تو پیدا نہ ہوا تو سجدے میں جس نے مانگا وہ تیری بہن تھی، تو پیدا ہوا تیری پیدائش کی خوشی جس نے زیادہ منائی ہے وہ بہن کی ذات ہے، جس نے تیرے دولہا بننے کے خواب دیکھے ہیں وہ تیری بہن کی ذات ہے، جس نے تیری نظریں اتاری ہیں وہ تیری بہن کی ذات ہے، اور جس نے تجھے دولہا بنا کر کے سب سے پہلے دی ہے وہ تیری بہن کی ذات ہے۔ ساری دنیا کا پیار ایک پلے میں رکھو، پھر بھی بہن کے پیار کے برابر ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ آج کتنے فون ایسے آتے مولانا آپ بڑا اچھا بولتے ہو، آپ کی باتوں میں اثر ہے، میرے بھائی کے پاس ایک فون کر دو، کیا بات ہے بہن؟ 6 سال ہو گئے میرا بھائی پرانے نہیں ہے، جس دن سے باپ نہیں کہ میں کہیں چھوٹ گیا، اور لعنت ہے ایسی جائیداد پہ جو بہنوں کو رلا کے ان پہ سانپ رکھ کے بیٹھا جائے۔ ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے بہنیں آئیں گی تو خرچ ہوگا، دسترخوان میں کمی آئے گی۔ خدا کی قسم بہنیں آتی ہیں نا خالی نہیں آتی ہے، خدا کی رحمتیں ساتھ لے کے آیا، ہاں خدا کی رحمتیں ساتھ لے کے آتی ہیں۔
اور باپوں سے بھی میری گزارش ہے جب جائیداد بانٹا کرو نا تو مکان میں جب 4 کمروں میں 3 کمرے بیٹے کو دے کے جانا تو ایک کمرہ بیٹی کو بھی دے کے جانا تاکہ کل اپنا حق بتا کے آ سکے میں تمہارے کمرے میں نہیں آئی اپنے باپ کے دیے ہوئے جائیداد کے حصے میں آیا وہ شرم نہیں آئے گی پھر باپیوں میں ہمت نہیں جو دھکا دے کے نکال کم سے کم بہن کو ایک کمرہ ضرور دے کے جانا تاکہ کل گھر آئے تو اس کا سر شرم سے نہ چلے اور کتنی بہنوں کو بھائیوں نے گھر کے دے کے چلو سکتا ہاں لوگ ڈاؤن گزرا کتنی بہنیں بیوہ تھی بچے بھوک کی تلار پہ آ گئے تو بھائی امیر ہے چلو اس سے کچھ ناز لے لیں تو بھابھیوں نے دروازے سے دھکا دے کے کہا چل چلی جا تیرا باپ بھما کے نہیں نبی رہا تھا جو یہاں لینے چلی آئی وہ غیرت کر خدا کی قسم تجھ پہ اس کا احسان ہو سکتا ہے اور تیرا اس بچی پہ احسان نہیں ہے اس لیے کہ تو اس کی جائیداد کھا رہی ہے وہ تیری جائیداد نہیں کھا رہی ہے قیامت کے دن ہر بات سے پوچھا جائے گا بتا بیٹی کے حصے میں سے کتنا دیکھ دیا یاد رکھنا مولوی ہو ملا ہو مستری ہو انجینئر ہو سب سے پوچھا جائے گا جب میں نے ایک تہائی تیری بیٹی کا حصہ رکھا تھا تو بیٹوں کو دگنا تھا بیٹی کو ایک گنا تھا تو بیٹی کا کھا کے حج کر کے کیا کرنے آیا یاد رکھنا اپنے اپنے انتظام کر کے جو بیٹی کا حق ہے وہ دے کے مت ورنہ خبر میں چین سے لیٹ نہیں پاؤ لیٹ نہیں پاؤ گے خبروں میں چین سے وہ ایک باپ تھا اللہ کو اکبر فرمائش لی اور بات لیا بھی اس لیے بتانے لگا بڑا امیر تھا 4 میر تھے اس کے پاس پڑے اور 4 بیٹے اس میں چاروں میر چاروں بیٹوں کے نام رکھتے ایک بیٹی تھی 10 سال پہلے اس کی شادی ہوئی اور 10 سال بیت گئے دروازے پہ نہیں گیا بیٹی میں نے کہا تھا جوانی ابھی ہمیشہ نہیں رہے گی اور عمریں بھی ہمیشہ نہیں رہتی کوئی بھی چیز کہیں بھی فیل ہو سکتی ایک دن اچانک گھر اٹھا بیٹے باپ کو ہاسپٹل لے گئے کیونکہ کروڑوں کا مالک تھا باپ اور ساری جائیداد اس نے بیٹوں کے نام کر لے کے گئے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کہنے لگے اس کے گردے فیل ہو چکے اب یہ بچنے والا ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اب گردہ کی ضرورت ہے گردہ کس سے دلوائے گا باپ کو بیٹے پہ بڑا فخر تھا 4 بیٹے تھے کہنے لگا ہے نا 4 بیٹے کوئی بھی گردہ دے دے گا بڑے بیٹے کو بلا کے کہنے لگا میں نے جس پہ لاکھ روپے لگایا بیٹے نے کچھ ہی نہ چاہتا ہوں ایک گردہ دیا جب کہ بات بیٹے سے کہیں نا بیٹا کہنے لگا تمہاری زندگی گزر گئی ہماری برباد کرنا چلے میں گردہ نہیں دے سکتا اس دن باپ کو تکلیف ہوئی اس میں سب سے بڑی غلطی کون سی ہاں 4 بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا وہ کہنے لگا میں نے جوانی تم پہ لٹا دی جائیداد تمہارے نام کر دی ایک گردہ نہیں دے سکتے کہا گردے کی کوئی قیمت نہیں یہ نہیں دیا جائے گا اللہ اکبر باپ کو جب بیٹوں نے جواب دے دیا باپ نے ڈاکٹر سے کہا یار مجھے واپس ہاسپٹل کے اندر ہی لے چل میرا علاج کا زندگی ہوگی بچ جاؤں گا نہیں ہوگی مر جاؤں گا اب بیٹوں کے سامنے بیٹھنے کی ہمت لگی ہے ڈاکٹر اندر لے کے چلا گیا بیٹے باپ کو چھوڑ کے ہاسپٹل آ گئے تو خاندان میں خبر پھیل گئی کہ باپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا بات کوئی رکا نہیں کرتی ہے پھیلتے پھیلتے بیٹی کے کانوں تک پہنچ گئی کہ میرے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کیا ہے وہ یار کو بیٹی تھی برداشت نہ کر سکی دودھ پیتا بچہ گود میں تھا سینے سے لگا کر کے ہاسپٹل آ گئی ڈاکٹر سے آ کے کہتی ڈاکٹر جلدی کر فلاں نام کا مریض تیرے اسپتال میں ہے کہاں ہاں ہے کہا جلدی کر میرا گردہ نکال اور اس کے ڈال دے کہا کس لیے اگر دیر ہو گئی تو وہ مر جائے گا اللہ اکبر ڈاکٹر کہنے لگا بتا تو صحیح تو کون ہے کہاں کے رہنے والی ہے کہا ڈاکٹر یہ نہ پوچھ جلدی کر اور میرا گردہ نکال کر فلاں مریض پہ ڈال دے اللہ اکبر بچی کے کہنے پر بچی کا گردہ نکالا گیا اور اس ڈاکٹر نے اس مریض پہ ڈالا جب بچی واپس جانے لگی ہے تو واپس جاتے جاتے ڈاکٹر کہنے لگا بیٹی بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے کہا ڈاکٹر نام کا کیا کرے گا کہا اگر مریض نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مجھے گردہ کس نے دیا ہے تو کس کا نام بتاؤں گا اس نے کہا میں نام تو نہیں بتا سکتی البتہ کاغذ قلم دے دے میں خط لکھنا چاہتی ہوں اللہ اکبر بیٹی بیٹی ہوتی ہے اس نے کاغذ قلم لیا ہے خط لکھا طے بنائی ڈاکٹر کے حوالے کر کے کہا ڈاکٹر اگر میرے بارے میں مریض پوچھے تو کچھ نہ بتانا یہ خط اس کے حوالے کر دینا اللہ اکبر ڈاکٹر نے بچی کے کہنے پر خط سنبھال کے رکھا جب باپ ٹھیک ہوا باہر نکلنے لگا تو
کہنے لگا یار سب سے پہلے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. کہا کس لیے؟ کہ مجھے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میرے بیٹوں نے کرتا دینے سے انکار کر دیا. نہ جانے ڈاکٹر نے میری زندگی کیسے بچائی ہے, اس لیے شکریہ اس کا ادا کیا جائے گا. جیسے کہ یہ سیٹ نکلا تھا ہاسپٹل کے دروازے پہ, 4 بیٹے گاڑیاں لیے کھڑے تھے. ابا ٹھیک ہو گئے ہیں, باپ کی جائیداد بھی ہمیں مل جائے گی. باپ کہا ان کی صورتوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں, دور کرو میری نظروں سے, میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا یار تیرا شکریہ ہے. کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا تو نے میری زندگی بچا لی ہے. ڈاکٹر کہنے لگا یار شکریہ میرا ادا نہ کر. کہا پھر کس کا کروں؟ کہا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس لڑکی کا ادا کر جو تجھے کرتا دے کر کے گئی ہے. کہا کون تھی وہ, کس نے کرتا دیا ہے, جب اتنی بات اس نے کہی ہے. تو وہ کہتا مجھے نام جو نہیں بتایا. کہا پھر پتا بتا. کہا پتا بھی نہیں بتایا. اب تو تلاش کیسے کروں گا؟ ڈاکٹر کہتا یاد آیا کہ مجھے خط دے کے گئی تھی. کیا چاہتی کر خط نکال. ڈاکٹر نے دراز کھولی, خط نکالا, مریض کے حوالے کر دیا. جیسے اس نے خط کھول کے پڑھا ہے, وہ یار کھڑا تھا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, چیخ مار کے رونے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر تو نہیں جانتا ہے, یہ خط کسی اور نے نہیں دیا ہے بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے میں دیا ہے. میری بیٹی کا خط ہے. اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے ایک مجبور بیٹی کا سلام, اس کے باپ کی وعدہ میں قبول ہو. وہ کہتی ہے میرے باپ جیسے مجھے پتا چلا تیری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر نے کرتا مانگا ہے, بھائیوں نے کرتا دینے سے انکار کر دیا. میرے باپ کو برداشت نہ کر سکی. میرے باپ تو نے جائیداد کا حصہ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے, تو نے مجھے دولت کا حصہ نہ دیا کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرے باپ 5 سال ہو گئے ہیں جس دن سے رخصت ہو کر کے آئی ہوں, آج تک تو میرے دروازے میں نہیں آیا ہے. میرے باپ مجھے پتا تو نہیں ہے مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے, کون سی خطا مجھ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو روٹا ہے. میرے باپ سن لو, دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے, تیری بیٹی چھت پہ نہیں جاتی ہے. تیری بیٹی اپنا چاند دیکھنے کے لیے اپنے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے باپ آج تک زندگی میں 10 سال ہے 20 عید آ کے چلی گئی ہے, لیکن تیری بیٹی نے آج تک عید نہیں منائی ہے. ہر شام کی سوچ اور سوتی ہوگی شاید اس عید کو میرا باپ آتا ہوگا, اس عید کو میرا باپ آتا ہوگا, لیکن میرا سال بیت گئے. میرے باپ مجھے پتا نہیں ہے تو میرے دروازے پہ کس لیے آیا ہے کس لیے نہیں آیا, لیکن میرے باپ میری بیٹی سے کتنا کہنا چاہتی ہے. میرے باپ جب مجھے پتا چلا تیری طبیعت خراب ہے, بھائیوں نے کرتا دینے سے انکار کیا. میرے باپ تجھے کرتا دے کر کے جا رہی ہو, میں نے تجھ پہ احسان نہیں دیا ہے. تو نے 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا, میرے باپ کا احسان نہیں باقی ہے. اگر تو نے جائیداد نہ دی تو کوئی بات نہیں, میل کا حصہ نہ دیا کوئی بات نہیں. 18 سال تو نے مجھ میں کھلا کے پالا تھا, میرے باپ کا احسان کافی ہے. اندھیرے اجالے کما کے کھلایا تھا, وہی احسان کافی ہے. یہ تو کرتے کی بات ہے. باپ اگر جان بھی مانگے گا تیری بیٹی ہنستے ہنستے دے دے گی. وہ کہتی میرے باپ میں تجھے کرتا تو دے کے جا رہی ہوں, لیکن کوئی احسان نہیں دیا ہے, اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتی ہوں. خدا جانے تو کیوں ناراض ہے, لیکن اتنا چاہتی ہوں میرے باپ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو آ کے کانٹا لگا دینا, صرف میرے جنازے کو کانٹا لگا دینا. میرا جنازہ تیرے بغیر اٹھا تو دنیا کہے گی کہ بدنصیب کا جنازہ جا رہا ہے. اگر میرے جنازے کو تیرا کانٹا لگ گیا تو کوئی بدنصیب نہیں کہے گا بلکہ دنیا کہے گی خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے, جب دنیا ساتھ چھوڑ دے گی نا تیرے بیٹے تجھے ٹکڑے نہیں دیں گے, تب تیری بیٹی تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہے گی ابا دل چھوٹا نہ کر, بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے بیٹیوں نے نہیں چھوڑا. یہ یاد رکھنا نہیں, میں نے کوئی اچھے دکھانے نہیں آتا تقریر کے, میں صحیح باتیں بتانے کے لیے. یہ ایک بات ہماری زندگی میں یاد رکھنے والی بات. بیٹے مانگتے ہو سجدے میں گر کے مانگو, تمہاری مرضی ہے, نعمت ہے اللہ, فوٹو نکال کے دے دیں, لیکن کب جب بیٹے فرما بردار ہوں, ویڈیو میں ورنہ نافرمان بیٹے جن پہ باپ نے زندگی لٹا دی, جس کے علاج کر کے 36 اسپتالوں کے 40 مزاروں کے 35 مسجدوں کے دروازوں کے چکر لگائے. جب یہی بیٹا باپ کو تانے دیتا ہے نا تو باپ کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا میرا کوئی دیتا ہی نہیں.
کبھی زندگی میں باپ کی زندگی میں وہ دن نہ لانا جو باپ کو یہ کہنا پڑے اس سے تو بے اولاد ہونا دیتا ہے. اگر باپ نے اتنا کہہ دیا تو سمجھ لینا نہ یہاں خیریت ہے نہ وہاں خیریت ہے. اگر دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو نکاح کرو شادی نہ کرو لیکن گزارش ہے بار صاحب نیک لڑکیوں سے شادی نہ کرو تاکہ ہمارے گھر میں آئے تو ہماری زندگی میں بھی بہار آئے ہمارے باپ کی زندگی میں بھی بہار آئے. تمہارا گھر جہنم کا ٹکڑا نہیں جنت کا حصہ نظر آنا چاہیے. ہاں حضرت علی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد نیک صالحہ بیوی ہوتی ہے. 5 وقت نماز میں مانتے ہو اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما. حضرت علی فرماتے ہیں اس دنیا کی بھلائی سے مراد نیک بیوی ہوتی ہے. جب نیک بیوی 5 وقت مانتے رہے تو نکاح کے وقت جہیز کو نہ دیکھنا اس کی بلڈنگ کو نہ دیکھنا اس کے باپ کے نام کو نہ دیکھنا بس ماں سے کہنا ماں جا دیکھنے جا رہی ہے. جب اس کے بدن کو دیکھے تو نظر ڈال کو اس کے ماتھے کو بھی دیکھنا جہاں اس نے دوپٹہ رکھ رکھا ہے اس ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں. اور جب وہ بات کرے تو صرف عورتوں کی شگفتگی نہیں بلکہ اس کا لہجہ دیکھنا اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے. قرآن والی بیوی لے گیا خدا کی قسم تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی دم کی ضرورت نہیں پڑی. تیرے گھر میں جیسی بیٹی قدم رکھے گی قدم اس کا ہوگا برکتیں عرش سے اتار دی جائیں. اور کتنی عظیم شہر بھی تھی بہو فرمایا تھا جیسی بہو پہلا قدم رکھے گھر میں اس کے پیر کھلو پانی میں اور اس پانی کو گھر کے 4 کونوں میں چھڑک دو. فرمایا گیا جس گھر میں ایسا کیا جاتا ہے اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما دیا. مگر یہ کب ہوگا جب عورت کو ہم بیٹی سمجھیں گے یعنی بہو کو جب ہم اپنی بیٹی سمجھیں گے ساس سسر تب یہ برکتیں آتی ہیں. اور گزارش ہے اگر تمہارے گھر میں ساس سسر سے گزارش کریں نئی لڑکی آنے والی یہ کوشش مت کرنا پہلے کسی سے بیٹی والا کردار دکھائیے. نئی ہے نا سمجھنے میں وقت لگے گا تمہیں پہچاننے میں وقت لگے گا. اگر دیر کرتے تو فیصلے جلدی مت کرنا بلکہ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو پھر لہجے تمہارے ہوں اور اسے ادائیں اپنے باپ کی نظر آنی چاہیے. ساتھ سے گزارش کروں گا احمد رضا کی ماں سے میری گزارش ہے بہو کو ہمیشہ بیٹی کی نظر سے دیکھنا. پھر دیکھ اگر تم بیٹی کا پیار دو گی وہ تمہیں ماں والی عزت عطا کرے گی. یہ خیال رکھنا ہم غلط یہی کرتے کہ ہم آنے والی لڑکی کو بہو کے نظریے سے دیکھتے تو وہ ساس کی نظر سے دیکھتی ہے. تم بیٹی کی نظر سے دیکھو وہ ماں کی نظر سے دیکھو. اور جب جس دن یہ رشتے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے. خدا کی قسم پھر تو ایسے ایسے نقشے ہوتے کہ بہویں ساسوں کے پیر دبایا کرتی ہیں. اور حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے. لقد کان فی رسول اللہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے. احمد رضا صاحب زندگی گزارنے کے لیے نا حضور کی زندگی کو دیکھیں ورنہ اکثر دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ بیٹا بیوی اور ماں کے لیے رشتہ ہے. ماں کہتی ہے یہ کر بیوی کہتی ہے یہ کر تو کبھی ماں اور بیوی کے بیچ کی دیوار مت رکھنا بلکہ ان دونوں کے بیچ کا پل بننا جو دونوں کناروں کو ایک کر دیا. ہمیں ماں کو بھی نہیں روٹنے دینا ہے اور وہ جو سب چھوڑ کے آئی ہے اسے بھی تکلیف نہیں. سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے آئے گی اسے اجنبی ہونے کا احساس نہ ہونا. جب تمہارے گھر میں اتنی عزتیں ملیں گی تو پھر بیٹیاں آسمان نہیں لگا پھر خدا کی قسم بیٹیاں دعائیں کریں گی اللہ جلدی کر ہمارے ہاتھ پیلے ہوں اور ہمیں عزتوں والے شوہر نصیب ہو. بس حضور کی زندگی کو اپنانا. میرے حضور نے سب کا برابر 25 سال دیکھتے کو برا کے ساتھ 25 سال لیکن کبھی شکایت ہے ایک بار کبھی کوئی بیوی یہ نہیں بتا سکتی مجھے حضور سے رکھ کے تکلیف پہنچی ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو حضور کے کردار کے مطابق گزاریں. بچوں ہوئے اخلاق ناروا فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محفل نور زندہ باد، صاحب خانہ پائی زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرمائے. تو بھائی احمد رضا کی نئی زندگی میں اللہ بے پناہ برکت اور رحمت نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور ایسے میری کی فرمائش ہے